بات سے زیادہ کام کرنا بہترین فضیلت ہے اور کام سے زیادہ باتیں کرنا بدترین صفت ہے۔ دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں اور ان کی صحت اور عافیت کی بنیاد توبہ ہے۔ رات بھر کا سفر فضول ہو گیا، آنکھ کھلتے ہی خواب بھول گیا۔ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے، بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے حقدار ہیں۔ اگر اونچے مقاموں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی مقام پر ہے۔ خود کو تلخ ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں، اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ انتقام میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور دشمنی کا بیج فضول باتیں اور حد سے زیادہ مذاق کرنا ہے۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات سے اکثر چوک جاتا ہے۔ جس شخص کو اپنی ہی رائے حد سے زیادہ پسند ہو وہ ذلیل اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ لفظ بھی کبھی کبھی سانسوں کی طرح ہماری زندگی کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، اور الفاظوں کی ایسی شدید ضرورت میں جب اچانک لفظ ختم ہو جائے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو ایک دوسرے سے ملاتی اور جوڑتی رہتی ہے، اسی لیے ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولے پن میں کھاتا ہے، بار بار کھائے تو وہ گناہ گار بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو احساس نہ ہو اور وہ اس بے احساسی میں دھوکہ کھا لے تو اسے بس ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ خلوص بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ ایک بار اگر آپ اسے دھتکار کر ٹھکرا دیتے ہیں یا اسے اہمیت نہیں دیتے تو یہ آپ سے روٹھ جاتا ہے، پھر کسی صورت واپس نہیں آتا۔ بحث چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے، اور قابلیت صرف اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں کچھ خاص معنی پیدا ہو جائے۔ انسان کے ساتھ ربط رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے تبلیغ یہی ہے اور یہی پیغام ہے کہ کسی انسان کی مدد کرو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ شکر کیا ہے؟ یہ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات کو گنتے جاؤ۔ شکر ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ میں یہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دولت سے جیتنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ قابل قدر چیزوں کی تعریف بھی ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کچھ لوگ بنگلہ، گاڑی اور خوبصورت چیزوں کو قابل قدر کہتے ہیں، اور کچھ لوگ صدقہ و خیرات یعنی قرض حسنہ کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ ہمارا عمل دو نتیجے پیدا کرتا ہے،
ایک تو یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے لوگ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے، اور تیسرا اثر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ تو ان تین چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل لوگوں پر کیا اثر پیدا کرتا ہے، ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے، اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بہت بری بات ہے۔ ہم جب تک یہ تمیز نہ کریں کہ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا، تو متاثر کرنے کا عمل محض جہالت ہے۔ متاثر کرنے کا عمل معاشرے کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ اپنے آپ کو مشہور بنانے کا عمل۔ مثلاً کوئی کہے کہ وہ بڑا مشہور ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں میں مشہور ہے۔ بھروسے کی قیمت نہیں ہوتی، جس پر ایک بار آتا ہے اس پر ہر بار آتا ہے، اور کسی پر تھوڑا سا بھی بھروسہ بے حد بھروسہ ہونے کی دلیل ہے۔ نااہل پر عشق کا راز کھول دیا جائے تو وہ پلٹ آئے گا، اور پلٹ کر وہ تمہیں گروے رکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص عشق کا راز کھول بھی دے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ ایسے شخص سے بات نہ کرو جو اٹل یعنی ہمیشہ کا منافق ہو۔ ایسا کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں جس نے ہمیں پانی میں رکھا ہوا ہے۔ پہچاننے والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال، اپنے افعال اور اپنی صفات پر گواہ بنایا ہو۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح ختم ہو جانے والی ہیں، اور جب وہ چیزیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تب وہ اپنے پیچھے زخموں کے نشانات چھوڑ جاتی ہیں۔ جسم کے اعضاء میں آنکھیں سب سے اہم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کی آنکھیں ہی بھینگی ہو تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنا اندھیرے راستے کا چراغ ہے۔ اگر آپ کی دعا قبولیت چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیجئے کہ وہ صرف میرا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ نیکی پر جمے رہو، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔